محافظ ڈرامے کے آج کے پرومو نے پورے ڈرامے کا رخ بدل دیا ہے۔ ایک طرف زوار کی محبت کا اقرار، دوسری طرف بہزاد صاحب کا ایسا فیصلہ جس نے آفتاب اور شاہین کے پیروں تلے سے زمین ہی نکال دی۔ آخر کار زوار نے وہ کہہ ہی دیا جس کا ناظرین کئی اقساط سے انتظار کر رہے تھے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ محبت کا اقرار ہوتے ہوئے پارس کی آنکھوں میں خوشی نہیں بلکہ غصہ آ گیا۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ جس اعتراف کا انتظار تھا وہی دونوں کے درمیان سب سے بڑی دیوار بن گیا، اور کیا اب یہ محبت واقعی اپنے انجام تک پہنچ سکے گی یا ایک نئے امتحان میں داخل ہو چکی ہے؟ نیکسٹ ایپیسوڈ کا پرومو دیکھ کر پہلی بار محسوس ہو رہا ہے کہ کہانی ایک ہی جگہ کھڑی رہنے کی بجائے آخر کار آگے بڑھنے لگی ہے۔ اب صرف محبت کی آزمائش نہیں بلکہ زوار کی بے بسی، پارس کا فیصلہ، اعجاز بخت کی حکمت عملی اور بہزاد صاحب کا سخت قدم سب ایک ساتھ سامنے آنے والے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس رسم کی جہاں اعجاز بخت ہارون کو چاندی کی انگوٹھی اور پارس کو چاندی کا کڑا پہناتے ہیں۔ وہ نہ صرف ہارون کی تعریف کرتے ہیں بلکہ صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ بہزاد صاحب نے انہیں یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ پارس کے لیے ہارون کو پرکھیں، اور ان کی نظر میں ہارون ہر لحاظ سے ایک بہترین لڑکا ہے۔ بظاہر یہ ایک خوشی کا منظر ہے، لیکن حقیقت میں اسی لمحے سب سے زیادہ زوار ٹوٹ جاتا ہے۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوتا ہے کہ اس کی خاموشی اب پارس کو ہمیشہ کے لیے اس سے دور کر سکتی ہے، اسی لیے وہ وہاں مزید ایک لمحہ بھی نہیں رک پاتا اور خاموشی سے اٹھ کر باہر چلا جاتا ہے۔ ادھر پارس بھی خاموش ضرور ہوتی ہے مگر اس کے دل میں ایک طوفان برپا ہوتا ہے۔ وہ یہ سب برداشت تو کر لیتی ہے لیکن اندر ہی اندر فیصلہ کر چکی ہے کہ اب یا تو زوار اپنی محبت کا اعتراف کرے یا پھر وہ اپنی زندگی کا راستہ خود منتخب کرے گی۔ اب اس کے لیے خاموش رہنا ممکن نہیں رہا۔ ہارون کا کردار بھی بہت دلچسپ لگ رہا ہے۔ جب سب لوگ سمجھتے ہیں کہ پارس شرما رہی ہے تو ہارون فوراً کہہ دیتا ہے کہ یہ وہ پارس نہیں جسے میں جانتا ہوں، پارس تو کبھی شرما ہی نہیں سکتی۔ اس ایک جملے سے محسوس ہوتا ہے کہ ہارون صرف ایک رشتہ لے کر نہیں آیا بلکہ وہ پارس کی شخصیت کو بھی اچھی طرح سمجھتا ہے۔ شاید اسی لیے اسے بہت جلد اندازہ ہو جاتا ہے کہ پارس کے دل میں کوئی اور بسا ہوا ہے، اور وہ زوار کی خاموش نظریں بھی مسلسل پڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ منظر آتا ہے جس کا ناظرین بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ زوار اندھیرے میں اکیلا بیٹھا اپنی بے بسی پر آنسو بہا رہا ہے۔ اسی وقت پارس وہاں پہنچتی ہے اور پہلی بار بغیر کسی جھجک کے اسے سخت الفاظ میں کہتی ہے، تم محبت تو کرتے ہو مگر اسے حاصل کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، تم ایک بزدل انسان ہو۔ یہ الفاظ زوار کے لیے شاید کسی بھی گولی سے زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہر خطرے کے سامنے ڈٹ جانے والا انسان ہے، مگر محبت کے معاملے میں ہمیشہ خاموش رہا۔ شاید یہی وہ لمحہ ہے جب زوار کے اندر برسوں سے دبی ہوئی محبت آخر زبان پر آ جاتی ہے۔ جیسے ہی پارس پلٹ کر جانے لگتی ہے اور ٹھوکر کھا کر گرنے والی ہوتی ہے، زوار اسے سنبھال لیتا ہے اور پہلی بار اپنے دل کا راز کھول دیتا ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں پارس، اتنی محبت کہ شاید تم بھی اس کی گہرائی کا اندازہ نہ لگا سکو۔ یقیناً یہ پورے ڈرامے کے خوبصورت ترین مناظر میں سے ایک ہوگا کیونکہ اتنی طویل خاموشی کے بعد آخر کار زوار اپنے جذبات کا اعتراف کر دیتا ہے، لیکن افسوس یہ خوشی صرف چند لمحوں کی ثابت ہوتی ہے کیونکہ وہ فوراً یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ محبت کے باوجود وہ پارس کا ہاتھ نہیں تھام سکتا۔ یہ سن کر پارس کا دل دوبارہ ٹوٹ جاتا ہے، شاید اسی لیے وہ غصے اور بے بسی میں اسے دوبارہ بزدل کہہ دیتی ہے، کیونکہ اس کی نظر میں محبت صرف احساس کا نام نہیں بلکہ اس کے لیے لڑنے کا نام ہے۔ اگر انصاف سے دیکھا جائے تو یہاں دونوں اپنی اپنی جگہ درست ہیں۔ پارس ایک ایسے انسان سے ناراض ہے جو محبت تو کرتا ہے مگر اس کے لیے آواز نہیں اٹھاتا۔
جبکہ زوار ایک طرف اپنے باپ کے وعدے اور دوسری طرف اپنی محبت کے درمیان بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ اس کے بعد پارس خود اعجاز بخت سے بات کرنے کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن وہاں بھی اسے حیرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اعجاز بخت پوچھ لیتے ہیں، کیا تم ایک فرما بردار بیٹے کو اس کے باپ کے خلاف کھڑا کرنا چاہتی ہو؟ یہ جملہ ثابت کرتا ہے کہ اعجاز بخت کو سب کچھ پہلے ہی معلوم ہے۔ اب اصل سوال یہی ہے کہ اگر وہ حقیقت جانتے ہیں تو پھر خاموش کیوں ہیں؟ لگتا یہی ہے کہ وہ جان بوجھ کر زوار کا آخری امتحان لے رہے ہیں۔ شاید وہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ کسی اور کے کہنے پر نہیں بلکہ زوار خود کرے۔ دوسری طرف بہزاد صاحب کا ٹریک بھی اب فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ وہ اپنی قانونی دستاویزات مکمل کرنے کے بعد سیدھا شاہین اور آفتاب کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ شاہین حسب معمول آنسو بہا کر معافی مانگنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس بار بہزاد صاحب کا لہجہ پہلے سے کہیں زیادہ سخت ہوتا ہے۔ وہ صاف الفاظ میں کہہ دیتے ہیں کہ جو لوگ رشتوں سے زیادہ دولت کو اہمیت دیں ان سے ہر تعلق ختم کر دینا ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد وہ وہی فائل ان کے سامنے پھینک دیتے ہیں جس میں آفتاب اور شاہین کو اپنی پوری جائیداد اور کاروبار سے ہمیشہ کے لیے الگ کر چکے ہیں۔ یہ منظر آفتاب کے لیے کسی زلزلے سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو اب تک یہی سمجھ رہا تھا کہ آنے والے وقت میں سب کچھ خود بخود اسی کے نام ہو جائے گا۔ لگتا یہی ہے کہ یہی وہ لمحہ ہوگا جب پہلی بار آفتاب اور شاہین کو اپنی لالچ کی اصل سزا ملے گی۔ وہ یقیناً بہزاد صاحب کو روکنے اور منانے کی کوشش کریں گے، لیکن اس بار شاید بہزاد صاحب کا فیصلہ بدلنے والا نہیں۔ اب اگر ہارون کی بات کریں تو لگتا یہی ہے کہ اس کا کردار صرف ایک ممکنہ دلہا بن کر ختم نہیں ہوگا۔ کافی امکان ہے کہ وہ بہت جلد پارس اور زوار کے درمیان موجود خاموش محبت کو سمجھ جائے اور شاید وہی دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا ذریعہ بھی بنے۔ ادھر ریشم بھی اب حقیقت سے نظریں نہیں چرا سکتی۔ زوار اسے واضح الفاظ میں بتا چکا ہے کہ شادی کے بعد بھی وہ پارس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں چھوڑے گا، کیونکہ یہ اس کی لائف ٹائم جاب ہے۔ ظاہر ہے ایسی زندگی کسی بھی لڑکی کے لیے آسان نہیں ہوگی، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ریشم بھی جلد کوئی بڑا فیصلہ لینے والی ہے۔ اب اصل سوال یہی ہے کہ کیا زوار آخرکار اپنے باپ کے سامنے اپنی محبت کے لیے کھڑا ہوگا؟ کیا اعجاز بخت اپنا وعدہ نبھائیں گے یا بیٹے کی خوشی کو ترجیح دیں گے؟ کیا ہارون خود اس محبت کی راہ آسان بنائے گا؟ اور کیا ریشم وہ قربانی دے گی جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا؟ ایک بات تو طے ہے، اب کہانی ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں ہر اگلی قسط ایک نیا فیصلہ، ایک نیا جھٹکا لے کر آتی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو ہمارا آج کا ریویو کیسا لگا کمنٹس میں بتانے کے ساتھ ساتھ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔